باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کے صیغے ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غیب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے۔ بحث جیسا کہ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کل سے شرح امثلہ کے بارے میں ہماری جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شرح امثلہ میں 2 بڑے مطالب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کے انہوں نے معنی بیان کیے ہیں، ان کی توضیح دی ہے۔ مثال کے طور پر امر کا کیا معنی ہے، نہی کا کیا معنی ہے، جہاد کا کیا معنی ہے، ماضی کا کیا معنی ہے، استفہام کا کیا معنی ہے، نفی کا کیا معنی ہے۔ جو درس کے اندر اصطلاحات استعمال ہونی ہیں ان کے انہوں نے پہلے ان کی وضاحت کر دی ہے، تاکہ جب اس مطلب کے اوپر پہنچیں تو مشکل پیش نہ آئے۔ یہ کل جو اصطلاحات کے معانی اور مطالب تھے وہ بیان کیے تھے۔ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ صیغہ سازی ہے۔ صیغہ سازی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو ضربہ ہے یہ کس سے بنا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اسی طرح جو یضربو ہے، مثلا جب مضارع شروع کریں گے تو یہ کس سے بنا ہے۔ اسی طرح آخر تا 14 صیغے جو ہیں کس سے یہ بنے ہیں۔ اس میں فاعل کی جب گردان کریں گے تو پھر اس میں یہی بات کریں گے کہ یہ مثلا جو ضاربون اس میں فاعل ہے یہ کس سے بنا ہے، کیا تھا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ جو ہے اس کی صیغہ سازی کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے بنا، اس کے بارے میں مطلب ہے، دوسرا مطلب ہے شرح امثلہ کے اندر، کہ آج ہم اسی صیغہ سازی کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صیغے بنے کیسے ہیں۔ مثلا شروع میں فرما رہے ہیں، فعل ماضی کو شروع کر رہے ہیں کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 صیغے جو ہیں غائب کے ہیں، 6 صیغے مخاطب کے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ 6 صیغے جو غائب کے ہیں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ 6 صیغے جو مخاطب کے ہیں 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 اور 6 12 اور 2 متکلم کے ہیں تو ہو جائیں گے 14۔ کتاب امثلہ میں ان کی گردانیں کی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گی، لیکن پہلے چاہتے ہیں تو میں اس کی گردان بھی آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ یہ جو 14 صیغے ہیں ان کے بارے میں ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح بنے ہیں۔ تو فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں کیا تھے؟ 6 غیب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے۔ غیب کے جو 6 صیغے ہیں 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ پہلے انہی غیب کے صیغوں سے بات کر رہے ہیں کہ مثلا غیب کے 3 صیغے جو مذکر کے ہیں ضربا ضربا ضربو، ان کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر مؤنث کے بتاؤں گا، 6 غیب کے ختم ہوں گے، پھر آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ضربا اس کا معنی کیا ہے؟ ضربا اس ایک آدمی نے مارا زمانے گزشتہ میں، اس ایک آدمی نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ کس کا صیغہ جی؟ یہ ضربا مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضربا مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ صحیح ہے، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، جس میں حرف علت ہونا وہ معطل ہوتا ہے۔ صحیح کی قید لگائی ہے، یعنی معطل نہیں ہے۔ معطل میں حرف علت ہوتا ہے، صحیح میں حرف علت نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو بار بار آ گیا نا، صحیح ہے
صحیح ہے صحیح ہے، تو ابھی سے صحیح ایک ہی مرتبہ بتا رہا ہوں، بعد میں شاید ایسے صحیح کہہ دوں گا۔ صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے۔ معطل اسے کہتے ہیں جس میں حرف علت ہو، تو صحیح کیا ہوا؟ جس میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کیا ہوتے ہیں جی؟ حرف علت کیا ہے جان؟ وا ہے، ٹھیک ہے، حرف علت وائے کہتے ہیں، وا ہے، الف ہے، یا ہے حرف علت۔ تو جس میں حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں۔ ثلاثیہ، ثلاثیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 3 حرفی ہے، رباعی نہیں ہے۔ رباعی کہتے ہیں 4 حرفی کو، ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے۔ مجرد ہے، یعنی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مزید فی نہیں ہے۔ مجرد اسے کہتے ہیں کہ جس کے تمام حروف اصلی ہوں، اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ مزید فی اسے کہتے ہیں جس میں کوئی حرف زائد ہو، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ معلوم ہے، معلوم کس کے مقابلے میں ہے؟ مجہول کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ فعل معلوم ہے، فعل مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ دیں اس لیے لگائی ہیں۔ صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، مجرد ہے، ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے، مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضربہ ہے نا، اصل میں تھا الضرب۔ ضربہ اصل میں الضرب تھا۔ الضرب کیا ہے؟ مصدر تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس سے فعل بنائیں، تو کیا کیا ہم نے بھلا؟ ضربہ جو الضرب تھا، ہم نے چاہا فعل بنائیں، تو مصدر کے شروع میں جو الف لام ہے، مصدر کے شروع میں جو الف لام ہے، اس کو گرا دیا۔ الضرب کے اوپر جو الف لام تھی اس کو گرا دیا، اور را اور با کو فتح دے دیا۔ را اور با کو فتح دے دیا تو کیا بن گیا گا جان؟ ضربا۔ آپ اپنے سامنے رکھیں نا، الضرب، ضربا بنا ہے الضرب سے، تو کیسے بنا رہے ہیں ہم لوگ بھلا؟ الضرب کے شروع میں یہ جو الضرب الف لام ہے، اس کو ہٹا دیا، را کو بھی فتح دے دیا، با کو بھی فتح دے دیا، بن گیا ضربا۔ وزن کس کا ہے؟ بر وزن فعل، ضربا بر وزن فعل۔ زاد کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں ہے جی۔ را عین کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں ہے۔ اس ضربا میں ہوا کی ضمیر ہے، ضربا میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ ضربا کا بتایا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیسے بنا۔ پہلے تو اس کا معنی عرض کیا ہے۔ ضربا اس ایک آدمی نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے، رباعی نہیں ہے، مجرد ہے، مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ بتانے کے بعد فرماتے ہیں ضربا اصل میں تھا الضرب، مصدر تھا، ہم نے چاہا فعل بنائیں، جب فعل بنانے لگے تو اس مصدر کے شروع میں جو الف لام ہے الضرب پر، اس کو گرا دیا، را کو بھی فتح دے دیا، با کو بھی فتح دے دیا، فتح یعنی زبر، تو کیا بن گیا؟ ضربا بر وزن فعل۔ زاد کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں، یعنی جس کا مقابلہ آپ کرانا چاہیں نا، زاد، ضربا فعل، زاد فا کے مقابلے میں ہے،
را این کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں، اور اس ضربا میں ہوا کی میرے عزیزو ضمیر ہے جو مستتر ہے، اور یہ فاعل کی ضمیر ہے، معلن مرفوع ہے۔ ضربا کے بعد تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے ضربا، ضربا، اس کا معنی کیا ہے؟ ان دو مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ان دو مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ یہ جناب کس کا صیغہ ہے جی؟ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ یہ بھی صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے، مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے فعل معلوم ہے یعنی فعل مجہول نہیں ہے۔ ضربا اصل میں کیا تھا؟ ضربا جو بنا ہے تثنیہ کا اصل میں تھا آغا جان ضربا، ضربا اصل میں تھا ضربا، مفرد کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا کہ ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں، لہذا جب تثنیہ بنانا چاہتے تھے تو دو بار کہنا پڑتا تھا ہمیں ضربا، ضربا تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، جب ہم تثنیہ بنانا چاہتے تھے تو ضربا کو دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا، ضربا ضربا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک کو حذف کر دیا، ایک کو رکھ لیا اور ایک کو حذف کر دیا، اور اس محذوف جو حذف کیا ہے اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت تھی نا اس کے آخر میں لے کر آئے۔ الف جو تثنیہ کی علامت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے الف تثنیہ کی علامت ہے، جو اس صیغہ ضربا کے آخر میں لے کر آ گئے، بن گیا ضربا تھا نا پہلے ضربا، تو آخر میں الف آ گئی، بن گیا ضربا بر وزن فعلا، ٹھیک ہے۔ زاد کو دیکھو کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں ہے، اور آخر میں جو الف ہے ضربا میں آخر میں جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل جو ضمیر ہے وہ ہما ہے میرے عزیزو۔ تیسرا صیغہ آغا جان ضربو، شروع میں کیا؟ ضربا ضربا ضربو، تیسرا صیغہ جو ہے وہ ہے ضربو، اس کا کیا معنی ہے؟ ان سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربو ان سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ جی کس کا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ پھر جی صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے، پہلے صحیح ثلاثی مجرد معلوم کی وضاحت کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، بار بار جو ہے یہ آ رہا ہے، وہی معنی ہے، معلوم ہے۔ ضربو اصل میں کیا تھا؟ ضربو اصل میں تھا ضربا، مفرد تھا، ہم نے چاہا جمع بنائیں لہذا تین یہ سے زائد مرتبہ کہنا پڑتا تھا، ضربا ضربا ضربا۔ پھر کیا کیا؟ پھر ایک کو رکھ لیا جو زائد تھے ایک سے زائد، اس کو گرا دیا، اور اس گرانے کے بدلے میں واو جو جمع کی علامت ہے نا جان، واو جو جمع کی علامت تھی وہ کیا کیا؟ اس کے آخر میں لے کر آئے۔ ضربا 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 تھا نا، ٹھیک ہے، ضربا ایک کو رکھا، باقیوں کو حذف کر دیا، گرا دیا، اور ان گرانے کے بدلے میں جمع کی واو، واو جو ہوتی ہے نا وہ جمع کی علامت ہے، جمع کا صیغہ ہے نا یہ، واو جو جمع کی علامت ہے اس صیغے کے آخر میں لے کر آ گئے، تو کیا بن گیا؟ ضربا تھا نا، ضربو،
ضربو، پھر اس وا جو آخر میں اس کی مناسبت سے جو با پر ہے نا فتح، اس کو ضمہ میں تبدیل کر دیا۔ ضمہ یعنی پیش، اس ضمہ اور وا کا آپس میں جوڑ ہے، رابطہ ضمہ اور وا کا ہے۔ ضمہ جو اس کا معنی پیش مثلا سادہ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اور کسرہ کی مناسبت ہے، الف اور فتح کی مناسبت ہے آپس میں۔ یہاں کیونکہ وا تھی، وا کا ما قبل کیا ہے آگا جان، ضمہ میں تبدیل کر دیا، بن گیا ضربو بروزن فعلو، ضربو بروزن فعلو، زاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے، اور آخر میں جو ضربو میں واو ہے جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہم ہے۔ شروع میں ایک مرتبہ جائیں تو کیا کہا، فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں، 6 غیب کے ہیں، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے۔ غیب کے جو 6 ہیں، 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں۔ ابھی جو میں نے صیغہ سازی بتائی ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں، 3 مذکر جو غیب کے ہیں نا ان کے بارے میں بیان کی ہے، ضربا ضربا ضربو، ان 3 کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب ان کو جو ہے کتاب سے پڑھتے ہیں، آپ کی توجہ کے صدقے میں انشاءاللہ مطلب بہترین حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کے صیغے، ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غیب کے، غیب کے یعنی جو غیب ہو، 6 مخاطب کے یعنی حاضر کے، اور 2 متکلم کے، متکلم یعنی بولنے والا جو خود بول رہا ہے متکلم کے۔ وہ 6 جو غیب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ وہ 3 جو مذکر کے ہیں یہ ہیں، 3 جو مذکر کے ہیں نا یہ ہیں، ضربا ضربا ضربو، ضربا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضربا پہ توجہ فرمائے نا، معنی بتا دیا، معنی کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ جو ضربا والا صیغہ ہے نا یہ مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل ماضی سے صحیح، ثلاثی، مجرد اور معلوم ہے صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا، معطل کو خارج کیا ہے۔ ثلاثی ہے یعنی 3 حرفی ہے، رباعی نہیں ہے جو 4 حرفی ہوتا ہے۔ مجرد ہے یعنی اس کے حروف سارے اصلی ہیں، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ اور معلوم ہے یعنی فعل معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ ضربا اصل میں الضرب تھا، ضربا اصل میں الضرب تھا، مصدر تھا جان، ہم نے چاہا کہ اسے فعل بنائیں، چنانچہ مصدر کے الف و لام کو اس کے اول سے گرا دیا، الضرب کے شروع میں جو الف لام ہے نا اس کو گرا دیا، اور را اور با کو فتح دے دیا، بن گیا ضربا بروزن فعلا، زاد فاعل فعل، زا فاعل فعل، را ضربا میں را عین الفعل کہتے ہیں را، اور با کیا ہے، لام الفعل ہے، لام الفعل ہے یعنی لام کے مقابلے میں ہے، را عین الفعل ہے یعنی عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہوا ضمیر جائز طور پر مستتر ہے، یعنی جائز ہے، واجب نہیں ہے، کبھی کبھی فاعل ضربا کا ظاہر بھی ہو سکتا ہے،
لیکن جائز طور پر مستتر بھی ہو سکتی ہے ضمیر. اس میں ہوا ضمیر جائز طور پر مستتر ہے، یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. ضربا، اس کو دیکھو، ان دو مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں. تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ ہے یہ. ضربا تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ ہے. ضربا فعل ماضی سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. صحیح ہے یعنی اس میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا، معطل نہیں ہے. ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے. مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے. معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے. ضربا اصل میں ضربا تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں لہذا دو بار کہنا پڑا. ضربا ضربا، تثنیہ کا مطلب دو ہوتے ہیں، دو، ایک کی بجائے دو بنانا چاہا. ٹھیک ہے نا. ضربا ضربا کہنا پڑا، ایک سے زائد کو حذف کر دیا. ضربا ایک کو رکھا، ایک کو گرا دیا، اور معذوف کے عوض میں الف جو تثنیہ کی علامت تھا اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا ضربا بر وزن فعلا. ضربا فعلا، زاد فاعل فعل، را عین الفعل. زاد فاعل فعل یعنی فا کے مقابلے میں را عین الفعل ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، اور با لام الفعل ہے، لام کے مقابلے میں ہے. آخر میں جو الف ہے ضربا کہ الف یہ کیا ہے؟ الف جناب تثنیہ کی علامت اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. الف تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہما ہے. ضربو، ان سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں. ضربو، ان سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں. جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے یہ. ضربو جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. بار بار پھر آ رہا ہے، مطلب ہوئی ہے. ضربو اصل میں کیا تھا جی؟ ضربا تھا، مفرد تھا. ضربا تو مفرد تھا نا، ہم نے چاہا کہ جمع بنائیں لہذا تین یہ اس سے زائد بار کہنا پڑا. ضربا ضربا ضربا. پھر کیا کیا جی؟ پھر ایک سے زائد کو گرا دیا، ایک کو رکھا اور باقی جو دو تھے اس کو گرا دیا، اور اس کے بدلے میں واو، توجہ مین چیز ہے، اور اس کے بدلے میں واو جو جمع کی علامت ہے آخر میں لے آئے. واو جمع کی علامت ہے، اس ضربا کے آخر میں واو لے کر آ گئے، بن گیا ضربو. ضربا تھا نا تو آخر میں واو آئی تو بن گیا ضربو. لام الفعل جو با ہے کہ فتح کو واو کی مناسبت سے ضمہ سے تبدیل کر دیا، یعنی با کا جو فتح تھا وہ ضمہ سے تبدیل کر دیا وا کی مناسبت سے. ٹھیک ہے، واو کی مناسبت سے ضمہ سے تبدیل کر دیا، بن گیا ضربو بر وزن فعلو. زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با لام الفعل ہے. با لام الفعل ہے یعنی لام کے مقابلے میں، اور آخر میں جو واو ہے اس کو بتانا چاہ رہا ہے. واو جمع مذکر کی علامت اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہم ہے. دوبارہ سنو، واو کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے. واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہم ہے. وہ تین جو مؤنث کے لیے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.